بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ناظرین سامعین، علوم القرآن کے حوالے سے ایک اور اہم لیکچر کے ساتھ سبل السلام چینل سے مدثر اقبال آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ چنانچہ آج کے سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ آج میں نے 50 سے زائد اہم سوالات علوم القرآن کے متعلق آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے، قرآن مجید میں کل آیات کتنی ہیں؟ تو مشہور قول یہ ہے 6666 آیات ہیں، اور دوسرا قول یہ ہے 6236 آیات ہیں۔ ناظرین سامعین، ہمارے پاس جو اس وقت قرآن مجید موجود ہیں ملک پاکستان میں، جن کی ہم تلاوت کرتے ہیں، مثلا تاج کمپنی، تو اس کے مطابق آیات کی تعداد 6236 بنتی ہے۔ اور سب سے پہلے آیات کی گنتی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کی ہے، اور ان کے مطابق آیات کی تعداد 6666 ہے۔ بہرحال یہ دونوں اختلافی قول ہیں، اس کے علاوہ اور بھی اقوال ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کچھ آیات ایسی ہیں جن کو بعض 2 شمار کرتے ہیں، بعض ان کو 1 شمار کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آیات کی تعداد کم یا زیادہ ہے۔ اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ جو کہتے ہیں 6666 آیات ہیں، ان کے نزدیک قرآن مجید کے اور بھی الفاظ ہیں جو 6236 میں نہیں ہیں، یا قرآن مجید کی جو رکوعات ہیں بعض کہتے ہیں 540 ہیں، بعض کہتے ہیں 558 ہیں۔ تو اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ جو 558 کہتے ہیں ان کے نزدیک کچھ اور رکوع ہیں جو اس قرآن میں نہیں ہیں، بلکہ قرآن یہی ہی ہے جو موجود ہے۔ ہاں، کچھ لوگ رکوع کی تعداد بڑھا دیتے ہیں اس لحاظ سے کہ آیتوں میں ایک رکوع شمار کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے رکوعات کی تعداد زیادہ بن جاتی ہے، اور کچھ لوگ زیادہ آیتوں میں ایک رکوع بناتے ہیں، جس کی وجہ سے رکوعوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے۔ لہذا اس بات میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، امتحانی نقطہ نگاہ سے یہ بات ضرور اہم ہے کہ قرآن مجید کی آیات 6666 ہیں یا 6236 ہیں۔ بہرحال اگر سوال آیات کے متعلق ہو تو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں 6236 آیات ہیں، یعنی 6236 آیات ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے، احناف کے مطابق قرآن مجید میں کتنے سجدے ہیں؟ تو احناف کے مطابق قرآن مجید میں 14 سجدے ہیں، یعنی 14 مقامات پہ سجدہ کرنا واجب ہے۔ اگلا سوال ہے، سورۃ بقرہ کے شروع میں مشرکین کے، کفار کے کتنے ذرائع علم پر مہر لگائے جانے کا بیان ہے؟ یعنی علم کے جو ذریعے ہیں، علم حاصل کرنے کے جو وسیلے ہیں، کتنے وسیلوں پر، کتنے ذریعوں پر اللہ رب العزت نے مہر لگانے کا ذکر کیا ہے؟ تو یاد رکھیے 2، دل اور کان۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، جبکہ آنکھوں کے متعلق فرمایا پردہ پڑا ہوا ہے۔ اگر سوال یوں ہو کہ مشرکین کے علم حاصل کرنے کے کتنے ذرائع پر پابندی لگا دی گئی ہے، پابندی کا بیان ہے، تو اس وقت جواب 3 ہوگا، یعنی 3 ذرائع سے علم حاصل جو ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے سورۃ بقرہ کے شروع میں ان 3 ذرائع پر پابندی کا ذکر کیا ہے کہ ان 3 ذرائع سے علم حاصل نہیں کر سکتے اپنی بدبختی کی وجہ سے۔ 2 پر تو مہر ہے اور 1 کے اوپر پردے ہیں، آنکھوں کے اوپر پردے ہیں، دل اور کانوں پہ مہر اللہ رب العزت نے لگا دی ہے۔ اگلا سوال یہ ہے، نظم قرآنی کے لطائف الفوز الکبیر کے کس باب میں بیان ہوئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، 3 باب میں نظم قرآنی کے لطائف، اسی طرح قرآن مجید کا بدیع اور عجیب اسلوب انداز، یہ 3 باب میں بیان ہوئے ہیں۔ اگلا سوال ہے، سورۃ العقود کس سورت کا نام ہے؟
تو یاد رکھیے سورۃ مائدہ کا ایک نام سورۃ العقود بھی ہے، کیونکہ سورت کے شروع میں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان والو عقود مکمل کرو، تو اس کو سورۃ عقود بھی کہتے ہیں۔ اگلا سوال، حدیث کے مطابق مردوں کو کس سورت پڑھنے کو کہا گیا ہے؟ تو یاد رکھیے حدیث میں آیا ہے کہ مردوں کو چاہیے کہ سورۃ مائدہ پڑھیں، یعنی سورۃ مائدہ کو سیکھنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ اس کے اندر مردوں کے متعلق احکامات ہیں۔ اگلا سوال، حدیث کے مطابق عورتوں کو کس سورت کو سیکھنے کے متعلق کہا گیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے سورۃ نور۔ مکمل حدیث کا مفہوم یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کو چاہیے کہ وہ اس سورۃ مائدہ کو سیکھیں اور عورتوں کو چاہیے کہ وہ سورۃ النور کو سیکھیں، کیونکہ سورۃ نور کے اندر جو اکثر احکامات ہیں وہ عورتوں کے متعلق ہیں۔ اگلا سوال، سورۃ الزلزال کون سی سورت ہے؟ تو اس کا جواب ہے سورۃ زلزال مدنی صورت ہے۔ آخری پارے میں سورۃ بینہ بھی مدنی ہے، سورۃ زلزال بھی مدنی ہے، اسی طرح سورۃ النصر اذا جاء نصر اللہ والفتح یہ بھی مدنی صورت ہے۔ اگلا سوال ہے، قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ تو سب سے بڑی آیت 282 ہے سورۃ بقرہ کی، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ۔ بعض معروضی کتابوں میں سورۃ تو بقرہ لکھتے ہیں، لیکن آیت نمبر کا جب ریفرنس اور حوالہ دیتے ہیں وہ غلط ہوتا ہے، تو اس چیز کو آپ نوٹ کر لیں۔ اگلا سوال ہمارا یہ ہے، ثلث قرآن کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ تو یاد رکھیے ثلث قرآن سورۃ اخلاص ہے۔ اگلا سوال، ربع قرآن قرآن مجید کا چوتھائی کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ تو ربع قرآن سورۃ الکافرون ہے، سورۃ الکافرون کو چوتھائی کہا جاتا ہے، اور سورۃ اخلاص کو تہائی یا ثلث کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، سورۃ نساء صغریٰ چھوٹی سورۃ نساء کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ تو سورۃ طلاق کو نساء صغریٰ، اور جو سورۃ النساء جو موجودہ ترتیب میں چوتھی سورت ہے اس کو نساء کبریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، کس سورت کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے انسانی ہدایت کے لیے کافی قرار دیا؟ تو یاد رکھیے اس کا جواب سورۃ العصر ہے۔ بعض کتابوں میں اس کا جواب سورۃ حجرات ہے، وہ بھی غلط ہے۔ بعض کتابوں میں اس کا جواب سورۃ النور ہے، وہ بھی درست نہیں ہے۔ اس کا درست جواب سورۃ العصر وہ سورت ہے جسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ہدایت انسانی کے لیے کافی قرار دیا، یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت اس صورت کے علاوہ اور کوئی دلیل نازل نہ بھی کرتے تب بھی یہ صورت انسانوں کو ہدایت کے لیے کافی ہوتی۔ اگلا سوال یہ، حامیم سے شروع ہونے والی صورتیں کتنی ہیں؟ تو حامیم سے شروع ہونے والی صورتیں 7 ہیں، جن کو حوامیم بھی کہا جاتا ہے۔ بد دعا سے شروع ہونے والی صورتیں کتنی ہیں؟ تو بد دعا سے شروع ہونے والی صورتیں 3 ہیں، اور تینوں آخری پارے میں ہیں، تینوں مکی صورتیں ہیں۔ ایک ہے سورۃ المطففین، اور ایک ہے سورۃ ہمزہ، اور آخری صورت سورۃ اللعب۔ یہ 3 صورتیں ایسی ہیں جو بد دعا سے شروع ہوتی ہیں۔ لفظ ویل سے شروع ہونے والی کتنی صورتیں ہیں؟ تو لفظ ویل سے شروع ہونے والی صورتیں 2 ہیں، یعنی بد دعا کے الفاظ میں ویل کو جو لفظ ہے اس سے 2 صورتیں شروع ہوتی ہیں۔ یہاں بعض اوقات جلد بازی کی وجہ سے ہمارے طلباء غلطی کر بیٹھتے ہیں، سوال کی نوعیت کو نہیں سمجھتے۔ سوال کی نوعیت کو سمجھیں، اگر سوال ہو بد دعا سے شروع ہونے والی صورتیں کتنی ہیں تو جواب 3 ہے، اور اگر سوال ہو لفظ ویل سے شروع ہونے والی صورتیں کتنی ہیں تو جواب 2 ہے۔ ان 2 چیزوں میں غور کرنے کی ضرورت ہے، سوال کو سنجیدگی سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ بد دعا سے شروع ہونے والی 3، جبکہ لفظ ویل سے شروع ہونے والی 2۔ اگلا سوال، بندوں کو ان کی ضروریات کے الہام کرنے کا علم، کہ بندوں کو جو چیزیں ضرورت ہیں اللہ رب العزت نے ان چیزوں کا الہام کر دیا، ان چیزوں کے بارے میں بندوں کے ذہن میں دل و دماغ میں بات ڈال دی ہے، یہ علوم 5 میں سے کون سا علم ہے؟ تو یاد رکھیے اس کا تعلق بھی علم تذکیر بآلاء اللہ ہے۔ یہ بھی اللہ رب العزت کی ایک نعمت ہے کہ جو چیزیں ہماری ضروریات کے لیے ہیں اللہ رب العزت نے ان کا علم ہمیں الہام کر دیا، یہ بھی اللہ رب العزت کی ایک نعمت ہے۔
اگلا سوال، علوم خمسہ کے بیان میں اللہ رب العزت نے کن کا طریقہ اپنایا ہے، یا علوم خمسہ کا بیان قرآن مجید میں کن کی روش کے مطابق ہوا ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا قدیم عربوں کی روش کے مطابق۔ دوسرے طریقے سے یوں بھی سوال بن سکتا ہے کہ علوم خمسہ کے بیان میں اللہ رب العزت نے کون سا اسلوب بیان اختیار کیا ہے، یا علوم خمسہ کن کے محاورہ کے مطابق نازل ہوئے؟ شاہ صاحب نے علی محاورہ کا لفظ استعمال کیا ہے، تو یاد رکھیے قدیم عربوں کے محاورے یعنی ان کے روش، ان کے طریقے کے مطابق اللہ رب العزت نے علوم خمسہ کا بیان کیا۔ اگلا سوال، نزول قرآن کے کتنے مقاصد شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیے ہیں؟ تو یاد رکھیے نزول قرآن کے انہوں نے 3 مقاصد بیان کیے۔ شاہ سے فرماتے ہیں قرآن مجید کے نزول کا سبب جو ہے، مقاصد جو ہے، ان میں سے ایک تو یہ نفوس بشریہ کی تہذیب، دوسرے نمبر پہ عقائد باطلہ کی تردید، تیسرے نمبر پہ اعمال فاسدہ سے روک تھام، یعنی اعمال فاسدہ لوگوں کے اندر مزید پھیلیں پھولیں نہیں۔ ان 3 مقاصد کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل کیا، اور مکمل قرآن مجید کے نزول کا سبب یہی 3 چیزیں ہیں۔ ہر آیت کے سبب یا شان نزول کا ہونا شاہ سے فرماتے ہیں ضروری نہیں ہے، اصل یہی 3 چیزیں ہیں۔ ہاں کچھ واقعات ایسے ہیں جن کے لیے شان نزول ہے اور جس کا جاننا مفسر کو ضروری بھی ہے۔ اگلا ہمارا سوال ہے، نزول قرآن کے سلسلے میں قدیم عربوں کے اسلوب کو پیش نظر رکھا گیا، جبکہ کتنے اسلوبوں سے اور روش سے اجتناب کیا گیا؟ اس سلسلے میں شاہ صاحب نے کتنی باتیں ذکر کی ہیں الفوز الکبیر کے اندر؟ یہ بات تو ہے کہ نازل تو محاورہ عرب یعنی قدیم عربوں کے محاورہ کے مطابق نازل ہوا، کن کن روش سے، کن کن اسلوب سے، کن کے طریقے سے اللہ رب العزت نے اجتناب کیا ہے؟ تو شاہ صاحب نے 5 ذکر کی ہیں مثالیں۔ نمبر 1 فرمایا کہ متأخرین کے طریقے کے مطابق اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل نہیں کیا، ان کے اسلوب کو چھوڑا گیا۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا اہل متون کی طرح اختصار سے کام نہیں لیا گیا، جو صرف متن لکھتے ہیں وہ ان کی بات بہت ہی مختصر ہوتی ہے۔ آپ نخبۃ الفکر کو دیکھ لیجئے جو ہمارے نصاب میں شامل ہے، وہ متن ہے، اس میں مختصر باتیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اہل متون کے طریقے سے بھی اجتناب کیا ہے۔ اب یہاں سوال اس انداز سے بھی بن سکتا ہے کہ عبارت کے اندر اختصار سے کام لینا یہ کن کا طریقہ ہے، یا کون لوگ اس طرح کرتے ہیں؟ تو اہل متون متن والے اس طرح کرتے ہیں۔ نمبر 3 اصولیوں کی طرح غیر ضروری قیودات سے احتراز کا التزام نہیں کیا گیا۔ اہل اصول جو ہیں وہ جب کسی چیز کی تعریف بیان کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ الفاظ جنس کے درجے میں ہے، سب کو شامل ہے، اس لفظ سے فلانی چیز کی تعریف نکل گئی، اس سے یہ ہو گیا، اس سے وہ ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت نے اہل اصول کے انداز کو بھی نظر انداز کیا ہے، اس سے بھی اجتناب کیا ہے۔ اسی طرح ترتیب براہین میں یعنی دلائل کی ترتیب میں منطقیوں کی پیروی بھی نہیں کی گئی، جس طرح منطقی صغریٰ کبریٰ اور چیزیں ملاتے ہیں، قیاس استثنائی، قیاس اقترانی، دلیل لمی، دلیل انی اور دیگر چیزیں ہیں، دلالت لفظیہ، دلالت غیر لفظیہ وغیرہ۔ اللہ رب العزت نے اہل منطق کے انداز کو بھی نظر انداز کیا ہے، قدیم عرب کے محاورے کے مطابق قرآن مجید کو نازل کیا۔ اسی طرح ایک مضمون کے بعد دوسرے مضمون میں شروع ہوتے وقت ادباء متأخرین کی طرح مناسبت کا لحاظ نہیں رکھا گیا، یعنی اہل ادب لوگ جو ہیں، جو ادب کے اندر شغف اور شغل رکھنے والے لوگ ہیں، وہ جب ایک بات سے دوسری بات کی طرف منتقل ہوتے ہیں بہت اس میں مناسبت کا اور چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس چیز کو بھی نظر انداز کیا ہے، اس سے بھی اجتناب کیا ہے، بلکہ کھلے لفظوں میں جس جگہ پہ جو بات ضروری تھی اللہ رب العزت نے وہ بات بیان کر دی ہے۔ اس طرح کے قیودات وغیرہ سے، اس طرح کے اختصار سے، اس طرح تراتیب براہین وغیرہ سے قرآن مجید کے اندر
اجتناب کیا گیا ہے۔ اگلا سوال ہے محمد الرسول اللہ، اس ترتیب کے ساتھ جملہ قرآن مجید میں صرف ایک مرتبہ آیا ہے اور وہ بھی سورۃ فتح کے اندر آیا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ اگلا سوال ہے مسجد ضرار کا ذکر کس صورت میں ہوا ہے؟ تو مسجد ضرار کا ذکر سورۃ بقرہ میں ہوا۔ یہ آسان سوال ہیں، یہ صرف دہرائی کے لیے ہیں۔ جس طرح ہم ایک لیکچر کے اندر مشکل سوالات اور تھوڑے سے پیچیدہ قسم کے سوالات رکھتے ہیں، تو وہاں پہ آسان سوال بھی ہم سلیکٹ کرتے ہیں تاکہ ناظرین کے اوپر بالکل مشکل سوالات کی وجہ سے بوجھ نہ پڑے، ان کے ذہن کو کچھ تر و تازگی بھی حاصل ہو اور دہرائی بھی ہو جائے۔ یاد رکھیے، جو ہمارے حافظ نہیں ہیں، عالم نہیں ہیں طلباء، ان کو ان چیزوں میں کافی مسئلہ بن جاتا ہے کہ یہ آیت کس صورت میں ہے، یہ آیت کس پارہ میں ہے، اس وجہ سے ایسی چیزیں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں۔ اگلا سوال، تفسیر کا لفظ قرآن مجید میں کتنی مرتبہ استعمال ہوا؟ تو تفسیر کا لفظ قرآن مجید میں صرف ایک بار استعمال ہوا، احسن تفسیرہ، یہ سورۃ فرقان کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اگلا سوال ہے جن تفسیر میں یا جن تفاسیر میں صرف احکام کے متعلق آیات جمع ہوں ان کو کیا کہتے ہیں؟ تو یاد رکھیے ان کو فقہی تفسیریں کہا جاتا ہے۔ فقہی تفسیر کی تعریف یہ ہے، وہ تفسیر جن میں آیات احکام درج ہوں، یعنی قرآن مجید کی وہ آیات اور ان کی تفسیر ہو جن کا تعلق احکامات کے ساتھ ہے، حرام حلال واجب مستحب ندب مکروہ ان چیزوں کے ساتھ ہو، تو اس کو فقہی تفسیر کہتے ہیں۔ اگلا سوال، کلام کو ایک زبان سے دوسری زبان میں منتقل کرنے کا نام کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے ترجمہ۔ ترجمہ اس چیز کو کہتے ہیں، ایک زبان سے کلام کو ایک زبان سے دوسری زبان میں منتقل کرنا۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید عربی زبان میں ہے، اس کو اردو میں منتقل جب کریں گے تو اس کو ترجمہ کہیں گے۔ اسی طرح ایک کلام کا مقصود و مطلوب دوسری زبان میں پوری وضاحت کے ساتھ بیان کر دی جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ تو یاد رکھیے اس کو تفسیری ترجمہ کہتے ہیں، کیونکہ اس میں وضاحت آ گئی ہے، اس میں کھولنا آ گیا ہے، اور تفسیر کا معنی واضح کرنا، کھولنا ہے۔ ایک ہے ترجمہ خالی یا لفظی ترجمہ، اور دوسرے نمبر پر ہے تفسیری ترجمہ۔ اگلا سوال، تفسیر قرآن مجید کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو قرآن مجید کی تفسیر کی دو قسمیں ہیں، تفسیر بالماسور اور تفسیر بالرائے، یہ قرآن مجید کی تفسیر کی دو قسمیں ہیں۔ اگلا سوال، العروۃ الوثقیٰ کا ذکر کس صورت میں آیا ہے؟ تو عروہ وثقیٰ یعنی مضبوط کڑا، اس کا ذکر سورۃ البقرہ اور پارہ نمبر 3 میں آیا ہے، العروۃ الوثقیٰ لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ اگلا سوال، المذاہب الاسلامیہ فی تفسیر القرآن کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کتاب کے مصنف شیخ المستشرقین گولڈ زہر اس کتاب کے مصنف ہیں، تفسیر کے مفسر ہیں۔ صلاۃ الوسطیٰ، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، یہ بھی سورۃ بقرہ کی آیت ہے اور دوسرے پارہ میں ہے۔ صلاۃ وسطیٰ سے اکثر درمیانی نماز سے اکثر مفسرین نماز عصر مراد لیتے ہیں، اور یہ حدیث سے بھی ثابت ہے۔ تو ہمارا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ حدیث کس صحابی سے منقول ہے، اس کے راوی کون ہے؟ تو اس کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ وسطیٰ سے مراد نماز عصر ہے۔ تو یہاں بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر سوال میں یہ پوچھا جائے یہ اس روایت کے راوی کون ہے، تو راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اگلا سوال، خلفائے راشدین حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سب سے زیادہ تفسیری روایات کس سے مروی ہیں؟ تو یاد رکھیے سب سے زیادہ تفسیری روایات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں۔ اگلا سوال، سورۃ البینہ آخری پارے میں سورت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی سے سنی تھی؟ نیز حدیث میں ہے کہ اللہ نے مجھے کہا آپ سے سورۃ بینہ سنوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا کہ مجھے سورۃ بینہ سنیں، اور اللہ نے مجھے اس چیز کا حکم دیا کہ میں آپ سے سورۃ بینہ سنوں۔ وہ صحابی اس کے اوپر بڑے خوش ہوئے کہ اللہ نے میرا نام لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ نے آپ کا نام لے کر کہا۔
تو اس صحابی کا نام ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان صحابی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم الہی سورۃ البینہ کی تلاوت سنی تھی۔ اور اقرأہم، ان کے بارے میں الفاظ آتے ہیں اس امت میں سب سے بڑے قاری اگر سوال میں آ جائے کون ہے تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آخری کاتب وحی مدینہ میں، اور مدینہ میں پہلے کاتب وحی، اور قرآن مجید کی آخری آیت کو لکھنے کا شرف بھی انہی کو حاصل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ فوت ہوئے۔ اگلا سوال، تفسیر بحر العلوم کس نام سے معروف ہے؟ تو یہ تفسیر ابو اللیث سمرقندی کے نام سے بھی مشہور و معروف ہے۔ اگلا سوال، معالم التنزیل کون سی تفسیر ہے؟ تو معالم التنزیل کا درجہ تفاسیر میں تفسیر بالماسور کا ہے۔ اگلا سوال، معالم التنزیل کے مصنف کون ہیں؟ تو ابو محمد حسین بن مسعود الفرا بغوی، یہ معالم التنزیل کے مصنف ہیں، تفسیر بغوی بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال، ابو محمد حسین بن مسعود کا لقب محی السنہ تھا۔ 510 ہجری کو 80 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ آپ 430 میں پیدا ہوئے۔ آپ کس فقہ سے تعلق رکھتے تھے؟ تو مسلکاً آپ کا تعلق فقہ شافعی سے تھا۔ اگلا ہمارا سوال، سورۃ احزاب میں کل کتنے رکوع ہیں؟ یہ نصاب میں شامل ہے، یاد رکھیے سورۃ احزاب میں 9 رکوع جبکہ 73 آیات ہیں۔ اگلا سوال، زمین پر انسانی زندگی کا آغاز کیسے ہوا؟ اذ قال ربک للملائکہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، سورۃ بقرہ کی کس رکوع میں اس کا بیان ہے؟ تو یاد رکھیے رکوع نمبر 4 میں آیت نمبر 30 سے اس چیز کا بیان ہو رہا ہے کہ زمین پر انسانی زندگی کی ابتدا کیسے ہوئی۔ اگلا سوال، توبہ کے کلمات اللہ پاک نے کس نبی کو سکھائے؟ تو توبہ کے کلمات سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے گئے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ تنزیہ القرآن عن المطاعن، اس کے مصنف ہیں قاضی عبد الجبار بن احمد حمدانی۔ یہ کس مکتبہ فکر کی تفسیر ہے؟ تو اس کا تعلق معتزلہ مکتبہ فکر کی نمائندہ تفسیر ہے۔ تنزیہ القرآن معتزلہ کی ہے۔ اگلا سوال، الف لام میم سے 6 صورتیں، الف لام را سے 5 صورتیں، ہا میم سے 7 صورتیں، جبکہ طا سین سے کتنی صورتیں شروع ہوتی ہیں؟ تو یاد رکھیے طا سین میم سے 2 صورتیں شروع ہوتی ہیں، سورۃ شعراء اور سورۃ قصص۔ اگلا ہمارا سوال، امام راغب اصفہانی، یہ بھی معتزلہ سے تعلق رکھتے ہیں، متشابہات کی کتنی قسمیں بتلائی ہیں؟ تو انہوں نے 3 قسمیں بتلائی ہیں امام راغب نے۔ ایک وہ متشابہات آیات جن کو جاننے کا کوئی ذریعہ اور کوئی وسیلہ نہیں ہے، جیسے وقوع قیامت کب قائم ہوگی اس کا کسی کو علم نہیں ہے۔ اسی طرح ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے بات کرے گا، سورۃ النمل میں جس کا تذکرہ ہے، اس کے خروج کا وقت کون سا ہوگا قطعی اور یقینی طور پہ کسے معلوم نہیں ہے۔ یہ متشابہات کی پہلی قسم ہے۔ دوم متشابہات کی دوسری قسم وہ ہے جن کی معرفت کا ذریعہ انسان کے پاس موجود ہے، یعنی غور و فکر کے ذریعے وہ ان کو معلوم کر سکتا ہے، جیسے قرآن مجید کے اندر غریب الفاظ جو نسبتاً کم استعمال ہوئے یا جن کا معنی مخفی ہے، تو امام راغب اصفہانی ان کو بھی متشابہات میں شمار کرتے ہیں، لیکن غور و فکر سے ان کا معنی وہ فرماتے ہیں معلوم ہو سکتا ہے۔ تیسری قسم وہ فرماتے ہیں ان 2 قسموں کے درمیان ایک اور قسم ہے کہ الفاظ کے معنی معلوم نہیں، لیکن ہو سکتا ہے راسخ فی العلم کو معلوم ہوں اور ہو سکتا ہے ان کو معنی معلوم نہ ہوں۔ تو یہ متشابہات کی 3 قسمیں ہیں۔ آپ نے یہاں پہ یاد یہ رکھنا ہے، اگر سوال میں آ جائے کس کے نزدیک متشابہات کی 3 قسمیں ہیں، تو ابو نعیم اصفہانی کے نزدیک، اب امام راغب اصفہانی کے نزدیک متشابہات کی 3 قسمیں ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کی قسم کس صورت میں ہے؟ تو صورت حجر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کی قسم اٹھائی گئی ہے۔ اگلا سوال، قرآن مجید میں کس چیز کی مثال پاکیزہ درخت سے دی گئی ہے؟
تو یاد رکھیے کلمہ طیبہ کی مثال سورۃ ابراہیم میں وَمَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ۔ خواتین کو زیب و زینت چھپانے کا حکم کس صورت میں دیا گیا؟ تو اس کا جواب ہے سورۃ النور میں۔ اگلا سوال، سورۃ النصر کے نزول کے کتنے عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے؟ تو 3 ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر دنوں کی بات آئے تو بعض کتابوں میں 80 دن کا لفظ ہے کہ 80 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات سے منتقل ہو کر اس دنیا سے آپ پردہ فرما گئے۔ اگلا سوال، آدھا قرآن کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ تو یاد رکھیے سورۃ الزلزال کو، جبکہ چوتھائی قرآن کافرون کو اور ثلث قرآن سورۃ اخلاص کو کہا جاتا ہے۔ یہ بات گزر بھی چکی ہے۔ سورۃ زہار کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ تو سورۃ مجادلہ کا دوسرا نام سورۃ زہار بھی ہے، کیونکہ اس کے شروع میں زہار کے کفارہ کا ذکر ہے۔ اگلا سوال، تحریف یعنی کتاب اللہ کے اندر تحریف کرنا، اپنی طرف سے باتیں شامل کرنا، مقصد اور مفہوم کو بدل دینا، اسی طرح تساہل یعنی سستی کرنا، اس کے مرتکب کون ہوئے؟ تو تحریف اور تساہل کے مرتکب یہود ہوئے تھے۔ اگلا سوال، تدبر قرآن کے مؤلف کا نام کیا ہے؟ اس کے مؤلف کا نام مولانا امین احسن اصلاحی ہے۔ اگلا سوال، رہبانیت کا ذکر کس صورت میں ہے؟ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اس کا تذکرہ سورۃ حدید میں ہے۔ اگلا سوال، ان آیات کو کیا کہتے ہیں جن میں اوامر و نواہی، احکام و مسائل اور قصص و حکایات بیان ہوئے ہیں جن کا مفہوم واضح اور اٹل ہے؟ تو ان کو محکم آیات کہتے ہیں۔ محکم اور متشابہ کے مقابل میں جب محکم کی تعریف ہو تو محکم وہ آیات ہیں جن میں احکامات کا بیان ہے، جن میں اوامر اور نواہی کا بیان ہے، جن میں قصص اور حکایات کا بیان ہے۔ اگلا سوال، سورۃ تکویر کا موضوع کیا ہے؟ اذا الشمس کورت آخری پارے میں ہے، تو اس کا موضوع آخرت اور رسالت ہے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ کے زندہ درگوز کی ہوئی لڑکی سوال کی جائے گی، اس سے پوچھا جائے گا۔ پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا تذکرہ ہے۔ عربی زبان میں چاشت کے وقت کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ تو اس کے لیے الضحیٰ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اگلا سوال، الطارق کے کیا معنی ہے؟ الطارق کا لفظی معنی رات کو آنے والا، اور سورۃ طارق میں طارق سے مراد ستارے ہیں۔ اگر آپشن میں آ جائے طارق کے کیا معنی ہے اور اس کے ساتھ ہو آپشن میں رات کو آنے والا ستارہ، تو آپ رات کو آنے والے ستارے کو ہی چوائس کریں۔ تو طارق کا معنی وہ ستارہ جو رات کو نمودار ہو۔ اسلام کی فتح کی خوشخبری کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ تو اسلام کی فتح کی خوشخبری سورۃ النصر کو کہا جاتا ہے، کیونکہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوں گے۔ معمولی استعمال اور برتنے کی چیز، معمولی عام طور پہ برتنے کی چیز کو عربی زبان میں کہتے ہیں الماعون۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ جو سورۃ الماعون کی آخری آیت ہے، تو معمولی استعمال والی چیز کو ماعون کہتے ہیں۔ لفظ تصغیر کے کیا معنی ہے؟ لفظ تصغیر کے معنی ہے کسی کو خدمت پر لگا دینا۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو کچھ آسمان و زمین میں ہے وہ ہم نے تمہاری خدمت میں لگا رکھا ہے۔ اگلا سوال، دو فریقوں یا دو افراد کا آپس میں بحث و تمحیص اور مناظرہ کرنا کیا کہلاتا ہے؟ تو اس کو کہتے ہیں مخاصمہ۔ اگلا سوال، اہل کتاب کے کھانے یعنی ان کے ذبیحہ طعام کے متعلق احکامات کس صورت میں ملتے ہیں؟ تو سورۃ مائدہ کے اندر اہل کتاب کے احکامات ہیں کہ ان کا کھانا، ان کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے۔ یہ احکام سورۃ مائدہ کے اندر ہیں۔ اگلا سوال، تنویر المقیاس کس صحابی کی طرف منسوب ہے؟ تو تنویر المقیاس نامی تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے۔ اگلا سوال، کس قبیلہ کے لوگ اسلام قبول کرنے کے بعد مرتد ہو گئے یہاں تک کہ صدقے کے اونٹ بھگا کر لے گئے اور ان کی نگرانی پر مامور صحابہ کو بھی انہوں نے قتل کر دیا؟ تو ان کا تعلق ہے قبیلہ عرینہ کے لوگ، یہ سیرت کے اندر بھی میں بتلا چکا ہوں۔
اگلا سوال یہ ہے کس امام کے نزدیک محاربہ شہر میں نہیں ہو سکتا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں محاربہ جو ہے شہر کے اندر نہیں ہو سکتا۔ محاربہ حرب سے نکلا ہے، حرب کا معنی بغاوت، حرب کا معنی اسلامی یا حکومت کے مقابلے میں آ جانا، اسی طرح محاربہ کا معنی ڈاکہ ڈالنا۔ تو وہ فرماتے ہیں یہ شہر کے اندر نہیں ہو سکتا، یہ جنگلوں میں دیہاتوں میں ہو سکتا ہے، کیونکہ شہر کے اندر انتظامات زیادہ ہیں۔ یہ فرمانا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اب اگر سوال میں یہ پوچھا جائے محاربہ کس امام کے نزدیک یہ شرط ہے کہ محاربہ شہر میں نہ ہو، اگر شہر میں ہوگا تو اس کو محاربہ نہیں کہیں گے، تو اس کا جواب ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ناظرین یہ تھے آج کے ہمارے سوالات علوم القرآن کے متعلق۔ ایک تو وہ سوالات ہیں جو آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو ہم نے آپ کو زبانی بتلائے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو بھی، اس لیکچر کو بھی پسند کریں گے۔ انشاءاللہ علوم القرآن، علوم الحدیث اور دیگر سلسلوں کے متعلق دوبارہ آپ سے ملیں گے ایک نئے لیکچر کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔